भारतीय रियासत पंजाब के इलाके भटिंडा में मिलिट्री स्टेशन के अंदर फायरिंग के नतीजे में 4 फौजी हलाक हो गए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुकामी पुलिस ने बताया है कि फायरिंग का वाकया भटिंडा में मिलिट्री स्टेशन की कैंटीन में पेश आया। दिफाई ज़राए ने भारतीय मीडिया को बताया है कि फायरिंग के बाद हमला आवर फरार हो गए। ताहम हमला आवर की तलाश जारी है। हमला आवरों के पास गोला बारूद भी मौजूद है। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि फायरिंग करने वाला भारतीय पुलिस एहलकार है जिसने क्वार्टर गार्ड से असला छीना था। वाक़े के बाद इलाका सील कर दिया गया है और मिलिट्री स्टेशन के अंदर और एतराफ़ में सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस का कहना है कि भटिंडा मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग का वाक़या दहशतगर्द हमला नहीं है और हालात कंट्रोल में है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 4 को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में शहरी मशकूर हुसैन ने नदीम सरवर एडवोकेट की वसासत से दायर दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और सदर को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी फरीक बनाया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि दोनों ऐवानों से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूर होकर एक्ट बन चुका है और एक्ट के सेक्शन 4 के ज़रिए सो मोटो फैसले के खिलाफ अपील का हक दिया गया है। अलबत्ता सो मोटो के फैसले के खिलाफ अपील का हक देना आर्टिकल 184 और 185 की मुनाफी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि अपील का हक सिर्फ आर्टिकल 184 और 185 में तरमीम करके ही दिया जा सकता है। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की है कि अदालत सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 4 को कलअदम करार देते हुए दरख्वास्त के हतमी फैसले तक सेक्शन 4 पर अमल दरामद रोके। तौहीन अदालत केस में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के बाद सीनियर वज़ीर ख्वाजा फारूक कायम मकाम वज़ीर-ए-आज़म बन गए। ख्वाजा फारूक नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब तक फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने दस्तखत करके समरी भिजवा दी। वाज़े रहे कि गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास को अदालत बर्खास्त होने तक सज़ा सुनाई और इन्हें किसी भी पब्लिक ओहदे के लिए नाअहल करार दिया, जबकि इनकी गैर मशरूत माफ़ी की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई थी। तनवीर इलियास पर तकारीर में जजों के खिलाफ धमकी आमेज़ लहजा इख्तियार करने का इल्ज़ाम है। आज़ाद कश्मीर की तारीख में पहली बार किसी वज़ीर-ए-आज़म को तौहीन अदालत पर नाअहल करार दिया गया। यौम शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जुलूसों का सिलसिला जारी है। कराची में यौम अली का मरकज़ी जुलूस निश्तर पार्क से आज दोपहर में बरामद हुआ। जुलूस की गुज़रगाह की तरफ आने वाले रास्ते बंद हैं, जबकि जुलूस की गुज़रगाहों पर मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुअत्तल की गई है। यौम अली के मौका पर सिंध भर के तालीमी अदारे आज बंद रहेंगे। लाहौर से मरकज़ी जुलूस सुबह मुबारक हवेली अकबरी मंडी से बरामद हुआ, जबकि पेशावर में यौम अली का जुलूस कोची बाज़ार से बरामद होकर सहरी के वक्त ख़त्म हुआ। इस्लामाबाद का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह ज़ैनबिया से बरामद होकर इमाम बारगाह सेक्टर G62 में ख़त्म हुआ। कोयटा के हज़ारा टाउन में भी जुलूस निकाला गया, जबकि रावलपिंडी में यौम अली का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह कंडर मकबूल पहुंचकर ख़त्म हुआ। अमेरिका की अमूर खारजा कमेटी के सीनियर रुकन और कांग्रेस रहनुमा ब्रेट शर्मन ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान और PTI के हक़ में अमेरिकी वज़ीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन के नाम ख़त लिखा है। ब्रेट शर्मन की जानिब से अमेरिकी वज़ीर खारजा को लिखे गए ख़त में कहा गया है
کہ یہ امریکی مفاد میں ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کو سپورٹ کیا جائے۔ امریکہ پاکستان تعلقات کو جمہوریت، انسانی حقوق اور قانون کے احترام سے متعلق امریکی ترجیحات کا مظہر ہونا چاہیے۔ خط میں کہا گیا کہ پاکستان کے داخلی حکومتی معاملات میں امریکہ مداخلت نہیں کرتا، مگر ہمیں اس وقت منہ نہیں موڑنا چاہیے جب پاکستانی عوام کے انسانی حقوق کو خطرات لاحق ہیں۔ بریٹ شرمن کی جانب سے امریکی وزیر خارجہ کو لکھے گئے خط میں مزید کہا گیا کہ امریکہ کے اس موقف کا اعادہ کیا جانا چاہیے کہ حکومت پاکستان لوگوں کے آزادی اظہار، جمع ہونے اور پرامن مظاہرے کے حق کا احترام کرے۔ یہ اہم ہے کہ ایسا جمہوری اور خوشحال پاکستان ہو جہاں لوگ آزادانہ اور کھلے انداز سے جمہوری ڈائیلاگ کر سکیں۔ بریٹ شرمن نے اس بات پر تشویش ظاہر کی ہے کہ پچھلے سال سیاسی شخصیات باشمول وزیراعظم عمران خان کے چیف آف سٹاف شہباز گل اور صحافی جمیل فاروقی کو مبینہ تشدد اور جنسی بدسلوکی کا نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے خط میں لکھا کہ امین گنڈا پور کی گرفتاری نے خدشات اور بڑھا دیے ہیں۔ بریٹ شرمن کے مطابق عمران خان کے خلاف کئی مقدمات کا اندراج تشویشناک ہے اور ان کے حامیوں کے خلاف طاقت کا استعمال، مظاہرین کی گرفتاری بھی باعث پریشانی ہے۔ عمران خان کی تقاریر اور پریس کانفرنس دکھانے پر پابندی لگائی جا چکی ہے۔ انہوں نے عمران خان کے خلاف وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے بیانات کا بھی حوالہ دیا کہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو سیاسی میدان سے ختم کر دیا جائے گا۔ کانگریس رہنما نے موقف اپنایا کہ حکام کی جانب سے 2 اہم صوبوں میں الیکشن کا التوا جمہوری عمل پر چوٹ ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرے۔ انہوں نے کہا کہ یہ یقینی بنایا جائے کہ مظاہرہ کرنے والی سیاسی شخصیات یا شہریوں کو غیر جمہوری نتائج کا شکار نہیں بنایا جائے گا۔ بریٹ شرمن نے کہا کہ پاکستانی امریکن ڈیموکریٹ ڈاکٹر آصف محمود نے ان کی بہترین مشاورت کی، جس پر وہ شکر گزار ہیں۔ ڈاکٹر آصف ہی نے ان کی عمران خان سے فون پر بات کرائی تھی۔ آل پاکستان آٹو مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے اعداد و شمار کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں گاڑیوں کی فروخت میں 46% کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق مارچ کے مہینے میں پاکستان میں 9,351 یونٹس گاڑیوں کے فروخت ہوئے، جو گزشتہ سال مارچ کے مقابلے میں 66% کم ہے۔ رواں مالی سال میں مارچ تک کی مدت میں ملک میں 1,10,405 یونٹس گاڑیوں کی فروخت ریکارڈ کی گئی، جو گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 46% کم ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق پاک سوزوکی موٹر کمپنی کی گاڑیوں کی فروخت میں رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں 47% کمی ریکارڈ کی گئی۔ رواں مالی سال پاک سوزوکی کے 57,923 یونٹس گاڑیوں کی فروخت ہوئی۔ اس طرح انڈس موٹرز کی گاڑیوں کی فروخت میں مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں 55% کمی ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ مالی سال کے 56,567 یونٹس کے مقابلے میں اس مالی سال مارچ تک 55,952 یونٹس گاڑیوں کی فروخت ریکارڈ کی گئی۔ ہونڈا اٹلس کی بات کی جائے تو مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں گاڑیوں کی فروخت میں 46% کمی ہوئی۔ رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں ہونڈا کمپنی کے 16,278 یونٹس گاڑیوں کی فروخت ریکارڈ ہوئی، جو گزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 30,010 یونٹس ریکارڈ کی گئی تھی۔ بدنام زمانہ پیگاسس پروگرام، جسے جاسوسی کے لیے اسرائیلی نئے آلات نے مختلف ملکوں میں اپوزیشن سیاستدانوں اور صحافیوں کو ہدف بنایا ہے، اس بات کا انکشاف کینیڈین واچ ڈاگ نے اپنی ایک رپورٹ میں کیا ہے، جس کے مطابق کوائٹ ڈریم نامی غیر معروف کمپنی نے یہ آلات اور ہیکنگ سافٹ ویئر تیار کیے تھے۔ یہ کمپنی
اسرائیل کے سابق فوجی اہلکار اور پیگاسس تیار کرنے والے NSO گروپ کے ریٹائرڈ اہلکاروں کی ہے۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جاسوسی کا نیا نظام کسی بھی شخص کو پتہ لگے بغیر اس کے فون کال کی آڈیو ریکارڈ کر سکتا ہے، کیمرے سے تصاویر لے سکتا ہے اور فون میں موجود تمام مواد تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ اس سے کلاؤڈ اکاؤنٹ تک بھی اس کی رسائی ممکن ہے، جبکہ ڈیٹا کی جانچ پڑتال کے بعد یہ خود کار نظام سے اپنی موجودگی کے تمام شواہد مٹا سکتا ہے۔ یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ شمالی امریکہ، وسط ایشیا، جنوب مشرقی ایشیا، یورپ، مشرق وسطیٰ میں لوگوں کو نشانہ بنایا گیا اور اسرائیل، سنگاپور، میکسیکو، بلغاریہ اور امارات سمیت 10 ممالک کے سرورز کو متاثرین کا ڈیٹا پہنچا ہے، جبکہ کویڈ ڈریم نے جن ملکوں کو جاسوسی کے آلات بیچے ہیں ان میں سعودی عرب، مراکش، انڈونیشیا اور گھانا بھی شامل ہے۔ نیو یارک میں برفانی طوفان، مجسمہ آزادی یخ بستہ ہواؤں کا تنہا سامنا کرنے پر مجبور، سیاح ساتھ چھوڑ گئے۔ قسم سے بہت سردی ہے۔ لاہوری چلی پر آئیں، سردیوں کے کھابے کھائیں۔ فرائی فش، گرما گرم پائے، حلیم، چکن کارن سوپ، بریانی، نہاری، مٹن پلاؤ، ٹکے، کباب، گاجر کا حلوہ، کشمیری چائے۔ 1026 کونی آئلینڈ ایوینیو، بروکلن، نیو یارک، 7188591400۔ قسم سے بہت سردی ہے۔ لاہوری چلی پر آئیں، سردیوں کے کھابے کھائیں۔